السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے عمل کرتے ہیں، جن میں ایسی آیات اور دعائیں ہیں اور کلمات شامل ہیں جن کے اندر اسم اعظم ہے اور ان کے بعد مانگی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں موجود ہے، ایک وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اور دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی دو آیتیں ہیں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ترجمہ الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں جس شخص کا ذکر ہے کہ ایک لمحہ میں سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے ملکہ سبا کے تحت کو وجود کر دیا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ شخص اسم اعظم جاننے والا تھا اور اس نے اسم اعظم کے ذریعے بلند مقام حاصل کیا تھا۔ وہ اسم اعظم یا حی یا قیوم تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے سدا زندہ رہنے والے اور ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والے، جبکہ ایک قول ہے کہ وہ دعا یہ تھی، یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، ترجمہ ہے ہمارے اور ہر چیز کے معبود، تو تنہا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو اللہ کا اسم اعظم نہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ پورا فرماتے ہیں؟ وہ دعا ہے جس کے ذریعے یونس علیہ السلام نے اللہ کو 3 طریقوں میں پکارا، اور وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ترجمہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اس کے علاوہ یہ دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک بأنک مالک الملک وأنت على كل شيء قدیر وما تشاء من امری یکون، ترجمہ ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بوسیلہ اس کے، بے شک تو ہی پورے ملک کا بادشاہ ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے، اور جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی معاملے میں اسم اعظم کے بعد دعا مانگی تو وہ قبول ہوئی۔ اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر، ترجمہ ہے اللہ میں آپ سے آپ کے اسم اعظم اور بڑی خوشنودی کے واسطے سے سوال۔ حشام بن ابی رفیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو درداء اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، بسم اللہ الاکبر ربی ربی، ترجمہ میں برکت حاصل کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا ہے میرے رب، ہے میرے رب۔ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی، ترجمہ ہے اللہ تجھ کو اللہ الرحمن البر الرحیم کے نام سے پکارتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے اچھے اچھے ناموں کے وسیلے سے جن کو میں جانتا ہوں اور میں جن کو نہیں جانتا دعا مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اللہم انی اسألک باسمک الطاہر الطیب المبارک الاحب الیک الذی اذا دعیت به اجبت واذا سئلت به اعطیت وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَجْتَ، ترجمہ ہے اللہ میں تجھ سے تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو اچھا پاک اور مبارک ہے، جو تجھے زیادہ محبوب ہے، جس کے ذریعے جب تجھ سے دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے، اور جس کے ذریعے تجھ سے سوال کیا جائے
تو رحم فرماتا ہے، اور جب کشادگی کی درخواست کی جائے تو کشادگی پیدا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اور ایک بندہ وہاں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی دعا میں عرض کیا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ ترجمہ ہے، اللہ میں تجھ سے اپنی عاجزی مانگتا ہوں، ہے اللہ میں تجھ سے اپنی حاجت مانگتا ہوں، بوسیلہ اس کے ساری حمد و ستائش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بڑا محسن ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں، ہے ذو الجلال والاکرام، ہے حی القیوم۔ اللہم انی اسألک باللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ ہے، اللہ میں آپ سے بوسیلہ اس کے کہ تو ایک اور یکتا ہے، بالکل بے نیاز ہے، اور سب تیرے محتاج ہیں، نہ کوئی تیری اولاد، نہ تو کسی کی اولاد، اور نہ تیرا کوئی ہمسر ہے۔ سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الاسم الاعظم هو اللہ لیکن بشرط ان تقول اللہ ولیس فی قلبک سوى اللہ۔ ترجمہ، اسم اعظم لفظ اللہ ہی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس مبارک نام سے پکاریں تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہو۔ اسی طرح بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اسم حسنہ کا ہر وہ اسم اعظم کہلاتا ہے جس کے ذریعے بندہ خلوص کے سمندر میں غرق ہو کر ایسے فکر و تدبر کے ذریعے دعا مانگے کہ جس میں غیر اللہ کا تصور تک نہ ہو۔ اس کیفیت کے ساتھ جو شخص بھی دعا مانگے گا تو اس کی دعا قبولیت سے ہمکنار ہوگی۔ لہٰذا اپنی دعاؤں سے پہلے اسم حسنہ کے معانی کا استحضار کر کے پھر دعائیں مانگی جائے۔ کسی بھی ضرورت اور حاجت کے وقت 2 رکعت نفل پڑھ کر مذکورہ بالا کوئی بھی اسم اعظم پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔